أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ محترم حضرات، آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم دے، اچھے کاموں کا حکم دے، بھلے کاموں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکے، یعنی برے کاموں سے، غلط کاموں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ رب العالمین نے اس امت کا خاص فریضہ قرار دیا ہے، اسی لیے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے، اور ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق اس کا مکلف، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی، یہاں ہر کوئی مخاطب ہے، تم میں سے جو بھی کوئی منکر دیکھے، کوئی غلط کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو روک دے، فلیغیرہ بیدہ، اس منکر کام کو بدل دے، اسے بدل دے اپنے ہاتھ سے، اگر اپنے ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنے ہاتھ سے اس منکر کو، اس غلط کام کو بدلنے کی، روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے روکے، اس کام کو ختم کرنے کی، غلط اور روکنے کی کوشش کرے اپنی زبان سے بول کر۔ اگر زبان سے بھی بولنے کی استطاعت و طاقت نہیں ہے، ایسا ماحول ہے، ایسا موقع ہے کہ زبان سے بولنے سے بھی فطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس برائی کو، اس منکر کو برا سمجھے، اس سے نفرت کا اظہار کرے، اور دل جب اس منکر کو برا سمجھے گا، سوچے گا، تو اس کا اظہار انسان کے اعمال سے، اس کے چہرے سے ہوگا، سامنے والا اندازہ لگائے گا کہ ہمارا یہ بھائی ہمارے اس کام سے خوش نہیں۔ یہ بھی دعوت کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی منکر کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ایمان، اگر اتنا بھی آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی واقع نہیں رہ جاتا ہے۔ تو ہر انسان مکلف ہے برائی کے روکنے کا اور بھلائی کے حکم دینے کا، اپنی استطاعت کے مطابق۔ بلکہ مومنوں کی یہ پہچان بتلائی گئی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی صفات بتلائی ہے، ان کی جنہیں خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے، جو خلافت کے لائق بنیں گے ان کی صفات بتلائی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، حکومت دے دیں، تو وہ یہی کام کریں گے کہ لوگ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ حکومت دے، اقتدار دے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے عہدے کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس فریضے کو انجام دے۔ یعنی ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنی اپنی استطاعت اور اپنے اپنے عہدے کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنے کا مکلف ہے۔ یہاں تک کہ ایک باپ، ایک گھر کا نگراں اپنے گھر والوں کے لیے مکلف کہ کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں اور ہر ایک کی اس کی نگرانی کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو کیسے بچائیں گے؟ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، ان کی اسی نہج پر ان کی تربیت کریں گے۔ لیکن یہاں
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین کچھ اور کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ مومنوں کی، مسلمانوں کے محلے میں، ان کے معاشرے میں ایک گروہ، ایک جماعت اسی کے لیے وقف ہونی چاہیے. اس کا یہی مشن ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے. جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ثُمَّ لِيُنذِرُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ بڑی بڑی جماعتوں میں سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں کیوں نہیں جاتی ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، دین کا سبق حاصل کریں، اور جب لوٹ کر آئیں تو لوگوں کو ڈرائیں. تو مسلم معاشرے کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہاں ایسے لوگ باقاعدہ اسی کے لیے وقف ہونی چاہیے کہ وہ ان کا کام ہی یہی ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والے بن کر وہ رہے، اس نام سے پہچانے جائیں، داعی کی حیثیت سے پہچانے جائیں. مسلمانوں کی، معاشرے کی اور محلے کی یہ پہچان ہونی چاہیے. ان مسجدوں سے، ان سینٹروں سے، ان مرکزوں سے اور ان اداروں سے یہ کام ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس میں بہت سارے اسباب اور عوامل کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ہم دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چونکہ ہمارا دین عربی میں ہے تو ہمیں عربی زبان سیکھنی پڑے گی. عربی زبان سیکھنے کے لیے بہت سارے گرامر اور قواعد کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں ہمیں سیکھنا پڑے گا. تو وہ گرامر اور قواعد تو دین نہیں ہے، لیکن دین کا ایک سبب ہے، تو اسے بھی، وہ بھی دین کا حصہ ہو گیا. ایسے جب اپنے معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو دین کا کام کرے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بہت سارے اسباب کی ضرورت پڑے گی، بہت سارے انتظامات کرنے پڑیں گے. تو پورے معاشرے کے افراد اس کے مکلف ہوں گے اور اپنے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی اپنا وقت لگائے گا، کوئی اپنا پیسہ لگائے گا، کوئی اپنی صلاحیت لگائے گا، کوئی اپنا ہنر لگائے گا. اور اس طرح سے ایسے علماء کا گروہ جو دین کی گہری سمجھ رکھنے والے ہوں گے یہ فریضہ انجام دیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنے معاشرے کی اس طرح سے ترتیب دینے کا حکم دیا ہے. اور یہاں قابل غور بات ہے کہ اللہ نے فرمایا یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دیں. خیر کی طرف دعوت دے کہہ کر اللہ نے اکتفا نہیں کر دیا، بلکہ آگے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ. اگر صرف اتنا کہہ دیتا کہ بھلائی کی طرف بلائے لوگوں کو تو لوگ کہتے چلو بھلائی کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہو، لیکن کسی کو روکو ٹوکو مت. لیکن اللہ رب العالمین نے بھلائی کی طرف بلانے کی وضاحت کر دی ہے کہہ کر کے کہ یہ دو کاموں پر مشتمل ہوگا. آپ کو بھلائی کا حکم بھی دینا ہوگا، برائی سے منع بھی کرنا ہوگا. کوئی بھی خیر کی دعوت اس وقت مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر بھلائی کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے منع کرنا شامل نہ ہو. ہم صرف یہ سمجھیں لوگوں کو بھلے کام کی طرف رغبت دلاتے رہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اور لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہیں، نہ روکیں، تو ہم خیر کی دعوت دینے والے نہیں بن سکتے، ہم کامیابی نہیں پا سکتے. اسی طرح سے حدیثوں میں آپ غور کریں گے تو حدیثوں کے اندر خصوصی طور پر برائیوں پر نکیر کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے. جیسا بھی حدیث میں نے جو پڑھی کہ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. یہاں بھلائی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، برائیوں پر نکیر کرنے کی زیادہ رغبت دلائی گئی. اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے، اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم لوگ ضرور بھلائی کا حکم دے وہ برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہاں کہا جا رہا دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوں گی، اور یہاں اس آیت کے اندر کیا کہا گیا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو ایسا کام کریں گے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ہماری کامیابی کس چیز میں ہے کہ ہم جو عبادت، جس عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے، ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. اور عبادت کا مغز اور مودہ کیا ہے؟ دعا. دعا اصل عبادت. ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہوں گی، ہماری عبادتیں ہی قبول نہیں ہوں گی، تو ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کی ساری محنت، ساری عبادت، ساری دعائیں اس کام کے بغیر ادھوری ہیں. اگر ہم بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں، برائی سے منع نہیں کرتے، اپنے معاشرے کو اس پر ہم ترتیب نہیں دیتے، تو ہماری ساری باتیں بیکار ہیں، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت، کوئی درجہ نہیں رکھتی اور قبول نہیں کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اور بھلائی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا بنائے اور اس کا انتظام کرنے والا بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.